اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جہاں تک پڑھا تھا انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ فعل میں 4 شکلیں، ماضی کے کردار میں اگر زیر زبریں نہ لگائیں تو 4 شکلیں جو ہے نا وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے حرکات جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ آج ہم یہاں سے آگے چل رہے ہیں، اور کیا چیز ہے جی آگے ہے نوٹس دا یوز آف بلا اینڈ نعم، تأمل المثالین الآتیین، دی گئی 2 مثالوں پر غور کریں۔ نعم اور بلا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تھوڑا بہت بات کی ہوئی ہے۔ نعم کیا ہے؟ ایک سیدھا سوال ہو تو اس کا جواب لا اور نعم سے دیا جاتا ہے، یعنی ہم نے یہ شاید بک 1 میں پڑھا تھا، یقیناً بک 1 میں پڑھا تھا، لیکن اب مجھے یاد نہیں کہ شروع میں، ہاں بلکہ لیسن 1 میں آ جاتی ہے لا اور نعم۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں حرف الجواب ہیں۔ لا بھی حرف الجواب ہے، نعم بھی حرف الجواب ہے۔ تو لا کا مطلب نہیں، نعم کا مطلب جی ہاں، تو دونوں جو ہے وہ حرف الجواب ہیں۔ تو لیکن سوال ہو سیدھا تو پھر ہوتا ہے استعمال لا اور نام کا۔ لیکن ہم نے ایک چیز ابھی اس بک 2 میں آگے پڑھنا شروع کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر سوال کے اندر نفی ہو، ٹھیک ہے، سوال کے اندر اگر نفی ہو تو پھر جواب بلا سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سوال کے اندر اگر نفی ہو تو جواب بلا سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جیسے سوال ہے فہمت درس یا علی، کیا تمہیں درس سمجھ آیا اے علی؟ تو ٹھیک ہے، یہ سیدھا سوال ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ نعم فہمتہ، جی ہاں مجھے سمجھ آیا، نعم جی ہاں، فہمتہ مجھے سمجھ آیا، مفعول بہ اسے، تو میں نے اسے سمجھ لیا، یا وہ سبق مجھے سمجھ آ گیا، جو بھی آپ ترجمہ کریں گے، فہمتہ میں نے سمجھا اسے۔ تو فہمت درس یا علی، اے علی کیا تمہیں سبق سمجھ آیا؟ نعم فہمتہ، جی ہاں مجھے سمجھ آیا، یا لا نہیں، ما فہمتہ مجھے سمجھ نہیں آیا، لا نہیں، ما بھی نفی ہے، اور فہم فعل تو فاعل، ما فہمتو نہیں سمجھ آیا مجھے، کی ضمیر آ گئی مفعول بھی وہ، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو یعنی آپ سے سوال پوچھا گیا کیا تمہیں سبق سمجھ آیا؟ تو آپ نے کہا جی ہاں آ گیا، جی نہیں آیا۔ لیکن اگر سوال کے اندر ہو نفی، اما فہمت درس یا علی، کیا تجھے سبق سمجھ نہیں آیا اے علی؟ تو اب سوال کے اندر کیا آ گئی؟ سوال کے اندر آ گئی نفی، سوال کے اندر آ گئی نفی۔ اب یہاں پر آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے نا، کہ سوال کے اندر نفی ہے اور آپ نے اس نفی کی نفی کرنی ہے ٹھیک ہے، تو نفی کی نفی کیسے ہوگی؟ کہ کیا تمہیں سبق سمجھ نہیں آیا؟ تو کیا ہے؟ بلا کیوں نہیں، فہمتہ مجھے سمجھ آیا وہ، فہمتہ فعل فاعل، مفعول بہ، بلا کیوں نہیں مجھے سمجھ آیا وہ، ٹھیک ہے، تو بلا کیوں نہیں مجھے وہ سمجھ آیا۔ تو اس کا ٹرانسلیشن چلے ہم لکھتے ہیں، بلا مطلب کیا ہوگا؟ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، فہمتہ میں نے سمجھا اسے، کیوں نہیں میں نے سمجھا اسے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ نفی کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، کہ ہاں اس سوال کے اندر جو نفی ہے اس کے اندر آپ نے کہنا ہے کہ ہاں مجھے سمجھ نہیں آیا، تو پھر کیسے کہیں گے؟ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ کیا تمہیں اما فہمت درس یا علی، کیا تمہیں سبق سمجھ نہیں آیا اے علی؟ تو کیا ہے؟ نعم ما فہمتہ، تو اب جواب جو آ رہا ہے نعم، تو کیا مطلب ہے؟ جی ہاں ما فہمتہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس نفی کی ہم نے جب تصدیق کی ہے تو نعم کے ساتھ کی ہے، بلا جب آئے گا تو یعنی آپ نفی کی نفی کر رہے ہیں۔ کیا آپ بریانی کھائیں گے؟
تو یہ ہم نے مثال لی تھی نا. تو کیا آپ بریانی نہیں کھائیں گے؟ تو بلا کیوں نہیں، ضرور کھاؤں گا. تو لیکن اگر آپ نے نہیں کھانی تو پھر کیا کہیں گے؟ جی ہاں میں نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہے اس کے اندر کہ اگر آپ نے بریانی نہیں کھانی اور آگے بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ بریانی تو نہیں کھائیں گے، جیسے آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کھانا ہے تو کیا کہیں گے؟ بلا کیوں نہیں بھائی، کھا کے جاؤں گا. اور اگر آپ نے نہیں کھانا تو آپ کہیں گے جی ہاں میں نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے یعنی نفی کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جی ہاں میں نہیں کھاؤں گا. تو نعم ما فہمتہ، جی ہاں مجھے وہ سمجھ نہیں آیا. اچھا جی، اب دیکھیں اب کیا ہے، اب یہ سوال ہے اور سوال جو ہے نا وہ ہم نے بنانے ہیں جواب کے مطابق. جواب ہمیں دیے گئے ہیں اور سوال ہم نے بنانے ہیں. تو پہلا جو ہمیں جواب دیا گیا ہے وہ ہے نعم، جی ہاں، شربتو میں نے پیا، یعنی سیدھا سیدھا سوال ہے. اور اس کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی چیز پی ہے. تو کیسے وہ سوال ہوگا؟ شربتا اشایا کر لیں، چلیں، یا الماء بھی کر سکتے ہیں، شایا بھی کر سکتے ہیں، جو بھی. شربتا شایا، کیا تو نے چائے پی؟ تو جواب کیا ہے؟ نعم شربتو، جی ہاں میں نے پی. دوسرے ہے جی نعم جی ہاں کتبتو، میں نے لکھا. تو اب سوال کیا ہوگا کہ یعنی کوئی لکھنے کے بارے میں کوئی چیز ہے، کوئی سوال ہے کہ کیا تو نے لکھا. تو سوال کیا ہوگا؟ کا تب تا درسا، اکتب تا درسا، کیا تو نے سبق لکھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم کتبتو، جی ہاں میں نے لکھا. تو یعنی لا اور نم آئے گا تو اس کا مطلب ہے سوال کے اندر نفی نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہمارا جو ہے وہ سوال ہے. لیکن تیسرا دیکھیں تو اب ہے بلا کیوں نہیں، رأیتہ، میں نے دیکھا اسے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے جو سوال لے کے آنا ہے اس سوال کے اندر ہم نے لے کے آنی ہے نفی. ما رأیت حامدن، اما رأیت حامدن، کیا تو نے حامد کو نہیں دیکھا؟ تو یہ سوال ہو گیا. اب سوال کے اندر نفی کیونکہ جواب بلا میں ہے. تو اما رأیت حامدن، کیا تو نے حامد کو نہیں دیکھا؟ تو جواب کیا ہے؟ بلا کیوں نہیں، رأیتہ، میں نے دیکھا ہے اسے، رأیتہ میں نے دیکھا اسے. اچھا جی، اب غور کریں اگلا سوال، اس پر بھی جواب پر ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا جواب آ رہا ہے. نعم جی ہاں، جی ذرا غور سے دیکھنا ہے. نعم جی ہاں، ما قرأتو، نہیں پڑھا میں نے، حاضل کتابہ، اس کتاب کو یا یہ کتاب، فی بلدی، اپنے شہر میں. تو یہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سوال نفی میں ہے اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے. جیسے ہم نے مذاق میں کہا کہ تم بریانی تو نہیں کھاؤ گے، تو اگر نہیں کھانی تو کیا کہیں گے؟ جی ہاں میں بریانی نہیں کھاؤں گا. تو یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے. نعم جی ہاں، ما قرأتو حاضل کتاب فی بلدی، جی ہاں نہیں پڑھی میں نے یہ کتاب اپنے شہر میں. تو اب اس کے مطابق ہم نے سوال بنانا ہے. تو کیا سوال بننے گا ہمارا اس کے مطابق؟ ما قرأت، اما قرأت حاضل کتاب فی بلدیکا. ٹھیک ہے، تو یہ سوال ایسے بنے گا، اما قرأت حاضل کتاب فی بلدیکا، کیا تو نے اپنے شہر میں یہ کتاب نہیں پڑھی؟ تو وہ کہہ رہا ہے نعم جی ہاں، ما قرأت حاضل کتاب فی بلدی، جی ہاں میں نے یہ کتاب اپنے شہر میں نہیں پڑھی. اگلا ہے جی 5 نمبر، اس میں دیکھیں کیا ہے. بلا کیوں نہیں، سمعت الاذان، میں نے سنی ہے اذان. تو بلا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کے اندر نفی ہے. تو کیا ہے جی؟ ما سمعت الاذان، اما سمعت الاذان، اما سمعت الاذان، کیا تو نے اذان نہیں سنی؟ تو جواب کیا ہے؟ بلا سمعت الاذان، کیوں نہیں میں نے اذان سنی ہے. آگے ہے جی لا نہیں، ما سمعت الاذان، میں نے اذان نہیں سنی. اب دیکھیں نعم ما سمعت الاذان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوتا نعم ما سمعت الاذان، جی ہاں میں نے اذان نہیں سنی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوال کے اندر نفی ہے اور نفی کی تصدیق ہو رہی ہے.
لیکن یہاں پر ہے لا نہیں، ما سمعت الاذان، میں نے اذان نہیں سنی، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا سوال ہے، اس سوال کے اندر کوئی نفی نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا جی سمعت الاذان، اسمعت الاذان، کیا تم نے اذان سنی؟ لا ما سمعت الاذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی۔ اور لاسٹ ہے جی لا ما ضربت هذا الولد، نہیں میں نے نہیں مارا اس لڑکے کو۔ تو یہ بھی لا کے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا سوال ہے، تو اس میں ہم کیا کہیں گے اضربت هذا الولد، اضربت هذا الولد، کیا تو نے مارا اس لڑکے کو؟ تو لا نہیں، ما ضربت هذا الولد، نہیں مارا میں نے اس لڑکے کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ سوال ہیں اور سوالوں کے جواب ہیں۔ تو امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ سیدھا سیدھا سوال ہو تو جواب ہوتا ہے جی ہاں جی نہیں، لیکن سوال کے اندر اگر نفی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو پھر اگر اس نفی کی نفی کرنی ہو، ٹھیک ہے، آپ بریانی نہیں کھائیں گے، تو اب نہیں کو کاٹنا ہے تو کیا کہیں گے؟ بلا کیوں نہیں، میں کھاؤں گا۔ کیا تم نے سبق یاد نہیں کیا؟ تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں، میں نے سبق یاد کیا ہے۔ تو لیکن اگر کہنا ہو کہ نہیں، ہاں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو نعم، ٹھیک ہے، جی ہاں میں بریانی نہیں کھاؤں گا، یا جی ہاں میں نے سبق یاد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، بریانی کا تذکرہ آج کوئی زیادہ ہی ہو گیا، تو آپ کو اگر پسند نہیں ہے بریانی تو آپ معاف کیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ استادوں کو شاید بریانی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کھا لیتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، آج کل وہ کوئی ویڈیو بھی چل رہی ہے نا جس میں وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا جی چلیے ٹھیک ہے، اوکے جی۔ اچھا، یہ جو بلا ہے اس کو قرآن حکیم میں بھی استعمال کیا گیا ہے، تو ہم یہاں سے ایک مثال جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا، سورۃ الاعراف ہے جس کے اندر سے یہ آیت ہم نے لی ہے، آیت نمبر ہے 172۔ تو یہاں پر ایک سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، اور ایک سوال جو ہے وہ روحوں سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ دیکھیں سوال کے اندر نفی ہے، کیونکہ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نا نہیں، تو الست نہیں ہوں میں، تو الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یعنی تمام ارواح نے، میری اور آپ کی روح نے، تمام ارواح نے اس عالم ارواح میں کہیں گواہی دی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک یہ قرآن حکیم سے مثال ہم نے لی ہے جس میں نفی، سوال نفی کے اندر ہے، اور جواب جو ہے وہ کس صورت میں دیے گئے؟ جواب دیے گئے بلا کی صورت میں۔ ایک اور مثال جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں، یہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں جی؟ یہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 30 سے۔ اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں، سوال کے اندر جو ہے وہ نفی ہے، اور جواب جو ہے نا وہ بلا کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس آیت کو ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے علی ربہم، اپنے رب کے ہاں، وَلَوْ تَرَىٰ، تم دیکھو، اذ وقفوا، جب یہ کھڑے ہوں گے علی ربہم، اپنے رب کے ہاں، قال، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ جناب کوئی جو ہے نا قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کا دن نہیں ہے، یہ تو ہیہات لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو تم جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اب بتاؤ، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہے نا اب ان کو سمجھ آ گیا، اب ظاہر بات ہے، پھر وہاں تو انہوں نے کیا کہنا ہے، تو قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، یہ تو بالکل حق ہے، ہم نے تو اس کو نہیں حق سمجھا تھا، لیکن یہ حق ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، فذوقوا العذاب، اب تم سب چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کی کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جی قیامت کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ پوچھے گا بھی ہاں بھی بتاؤ حق ہے کہ نہیں ہے، تو پھر پتہ چلے گا۔
پھر تو بڑے سے بڑا آج جو ابو جہل اور فرعون اور نمرود بنا ہوا ہے نا، تو وہ بھی اس وقت تو بڑا مومن بننے کی کوشش کرے گا کہ جناب نہیں میں تو بڑا نیک آدمی تھا. ٹھیک، تو یہاں پر ہم نے ایک اور مثال دیکھ لی جس کے اندر سوال نفی کے اندر تھا، قال الیس ھذا بالحق، اور جواب جو ہے وہ ہمیں مل گیا بلا کی صورت میں. اور بھی قرآن کریم کے اندر ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں اتنی کافی ہیں. چلیں سبق کی پر واپس چلتے ہوئے، تو یہ والی ہم نے ایکسرسائز جو ہے وہ کی ہے، جس کے اندر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سوال کے اندر اگر نفی ہو تو جواب کس طریقے سے دیا جاتا ہے. اب جی نیکسٹ ایکسرسائز بہت آسان ہے. اقرأ الامثلۃ، مثال کو پڑھیں، مثالوں کو پڑھیں. امثلۃ جمع ہے، مثالوں کو پڑھیں. ثم اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب دیں مستعملا الضمائر، ضمیروں کو استعمال کرتے ہوئے. اور کتنی ضمیریں؟ ہو اس مرد کا، ہم ان سب مردوں کا، ہا اس عورت کا، ہننا ان سب عورتوں کا. تو ہو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہز، اور ہم کا کیا مطلب ہوگا؟ دیئرز. ہا کا کیا مطلب ہوگا؟ ہر، اور ہننا کا کیا مطلب ہوگا؟ دیئرز ہی ہوگا. Read the examples and answer the following questions using the suitable pronoun who, whom, ha, ہننا. آپ دیکھیں جی، رأیت حامدن، کیا تو نے حامد کو دیکھا؟ نعم رأیت ہو، کیونکہ حامد ایک ہے تو ضمیر کیا آئے گی؟ ہو. نعم رأیت ہو، جی ہاں میں نے اسے دیکھا. رأیت حامدن و ہشاما و علیا، کیا تو نے دیکھا حامد کو، ہشام کو، علی کو. اب دیکھیں یہ سارے منصوب آ رہے ہیں، حامدن، ہشاما، علیاً. تو کیوں منصوب آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے. رأیتا، رأی فعل، تا فاعل، حامدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور ہشاما معطوف ہے، علیاً معطوف ہے. تو ہے جی نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے دیکھا اسے. نعم حرف الجواب، رأى فعل، تو فاعل، ہم مفعول بھی. نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے انہیں دیکھا. پھر ہے جی رأیت زینب، کیا تو نے زینب کو دیکھا؟ تو نعم رأیتہا، جی ہاں میں نے اسے دیکھا. پھر ہے جی رأیت زینب و آمنۃ و سعاد، کیا تو نے دیکھا زینب، آمنہ اور سعاد کو؟ نعم رأیتہن، جی ہاں میں نے ان سب کو دیکھا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر جو ہے نا وہ نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے اٹس حلوہ پوری، سو یو ول ایٹ اٹ بائی یور سیلف. آسان ہے، ٹھیک ہے. ارأیت الطلاب الجدد، کیا تم نے دیکھا نئے طالب علموں کو؟ تو کیا ہوگا؟ نعم، جی ہاں، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا. نعم رأیتہم، جی ہاں میں نے ان سب کو دیکھا. اچھا جی، تو باقی جو ہے نا یہ اسی طرح آپ نے پوری ایکسرسائز جو ہے وہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ آپ کر لیں گے. اور پھر ہم دیکھ لیں گے اگلی کلاس میں بھی اس کو ہم کوشش کریں گے کہ سالو کر لیں. اگر مجھے یاد رہا، نہ یاد رہا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھ کے خود ہی اس کو حل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، مجھے یاد کرا دیجیے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کر لیں گے. اچھا جی، نیکسٹ ہے جی اقرأ المثالین، دو مثالوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے، مثالین دو مثالیں. اقرأ المثالین، دو مثالوں کو پڑھیں. ثم اربط بین کل من الجملتین مستعملا ان وعلم ان من اخواتی ان. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کمپلیٹ دا فالوئنگ sentences using انّا bearing in mind that انّا is sister of انّا. ٹھیک ہے جی، من اخواتی انّا، انّا کی بہن ہے. تو انّا ہم نے لگانا ہے. انّا جملے کے شروع میں آتا ہے، لیکن جملے کے درمیان میں اگر ہمیں لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ انّا نہیں آتا، وہ انّا آتا ہے. تو انّا، تو جملہ ہے جی ہوا مریض. تو اظن یہ تو ہر جگہ ہی لگا ہوا ہے اس ایکسرسائز میں. ضرورت نہیں تھی لیکن ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لگایا ہے تو بس ٹھیک ہے. تو یہ لگا ہوا ہے ہر جملے کے شروع میں لگا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے انّا لگانا ہے، اور انّا جو ہے نا وہ جملے کے شروع میں نہیں آ سکتا. اس وجہ سے تھوڑی میں نے یہ کہہ دیا ضرورت نہیں تھی، بٹ اس حساب سے دیکھا جائے تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انّا اگر آپ نے لگانا ہے نا تو آپ کو جملہ شروع نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی جملہ انّا سے شروع نہیں کر سکتے. کوئی بھی جملہ انّا سے ہم شروع نہیں کر سکتے. جملہ اگر شروع کرنا ہے نا جملہ، تو پھر ضروری ہے کہ انّا سے شروع کیا جائے. اوکے، تو یہ آپ نے اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی جملہ انّا سے شروع نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے یہاں ہے ہوا مریض، وہ بیمار ہے. تو اظن اب لگایا انّا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انّا پلس ہوا، اس سے پہلے بھی ہم انّا پلس ہوا کر چکے ہیں. تو اب ہے انّا، ان
یہ کیا ہو گیا، کدھر گیا ہمارا، ان نا پلس ہوا، ٹھیک ہے جی. تو انا پلس ہوا، تو ہوا کی منصوب شکل کیا ہے، ہو. تو ان نہ ہو، ان ہو، ٹھیک ہے جی، ان نہ ہو. تو یہ اظنو، تو اظنو کو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے. اظنو صرف اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ جملہ اظنو سے شروع ہو جائے. تو اظن انہو مریضن، ٹھیک ہے. تو انا جب بھی آئے گا تو اگلے اسم کو کیا کر دے گا، اگلے اسم کو کر دے گا منصوب. تو ہوا کی منصوب شکل کیا ہے، ہو. تو ضمیر کی منصوب شکل ضمیر ہی کی شکل میں آئے گی. با ہے جی، المدرس ما جاء، استاد ما جاء نہیں آیا، ٹھیک ہے. آج ما جا بس نہیں، المدرس ما جا، استاد نہیں آیا. تو اب انا داخل کرنا ہے، لیکن انا کدھر، اظنو کے بعد. اظنو، تو ان المدرسا، اظنو ان المدرسا ما جا، میرا خیال ہے کہ استاد آج نہیں آیا. تو یہ ہے جی، یہ تھا جملہ جو آپ کے سامنے. اب جناب اس کے بعد کتنے، 10 جملے ہیں، اور ان 10 جملوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ان 10 جملوں کے اندر آپ نے انا جو ہے وہ داخل کرنے. 2-3 میں داخل کر دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی باقیوں میں آپ ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ خود ہی جو ہے وہ کر لیں گے. تو پہلا جملہ ہے جی، انت طبیبن. تو ہم نے داخل کرنا ہے اظن ان نا کا، ٹھیک ہے. اظن ان، انت کی منصوب شکل کیا ہے، کا. تو اظن انک طبیبن، اظن انک طبیبن، اظن انک طبیبن. اس کو تھوڑا سا ہم اگر بڑا کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے پھر بعد میں سہولت ہو جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اظن انک طبیب. دوسرا جملہ کیا ہے جی، ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے. تو اظن انہو، ٹھیک ہے جی، انہو من الیابانی، اظن انہو من الیابانی، اظن انہو من الیابانی. تو ہوا کی منصوب شکل ہو. پھر ہے جی، ہیا مریضتن، وہ بیمار ہے. تو کیسے ہوگا جی، میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہے. تو اظن انہا مریضتن، ایسے ہی رہے گا. اظن انہا مریضتن، میرا خیال ہے کہ وہ بیمار ہے. اچھا جی، اور تو آسان ہے، ٹھیک ہے. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، انا داخل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اسم منصوب ہے، جو اسم مرفوع ہے، اس کو کیا کر دینا ہے، منصوب کر دینا ہے. تو اگر ضمیر ہے، ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، ہیا ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، انت ضمیر ہے، تو ضمیر کی منصوب شکل بھی ضمیر ہی ہوگی. اور اگر اسم ہے، سیدھا سیدھا اسم ہے، تو یہ تو بالکل آسان ہے. المکتبتو ہے، تو اظن ان مکتبتا ہو جائے گا، المکتبتا ہو جائے گا، بس سمپل سی بات ہے. تو اظن ان المکتبتا مفتوحۃ، تو یہ تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح القہوۃ کیا ہو جائے گا، الکعبۃ. بس سارے تو پھر میں نے نہیں بتانے نا، ٹھیک ہے. آپ اپنا دماغ بھی تھوڑا سا لڑائیں، ٹھیک ہے. تو یہ 10 جملے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کر لیں گے. اب اس کے بعد پھر کیا ہے جی، اس کے بعد پھر جو گنتی ہے. اور یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں، العدد اور المعدود، شاید پہلے بھی آپ کو لکھایا ہو لیکن دوبارہ لکھ لیں. العدد، العدد کہتے ہیں نمبر کو، العدد کہتے ہیں نمبر کو. یعنی یہ جو ہے نا، یہ سارے اعداد ہیں، یہ سارے اعداد ہیں، بلکہ اس میں بھی یہ معدود بھی شامل ہیں. تو یہ سارے، یہ 11 یہ عدد ہے، کیونکہ یہ گن رہے ہیں، تو جس کو گن رہے ہیں وہ عدد نہیں ہے. نمبر جو ہے نا وہ العدد ہے. تو یہ 13، 14، 15، یہ جو نمبر ہے یہ عدد ہے. اور جو آپ گن رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر طالبہ گنی جا رہی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، المعدودہ، المعدود یا المعدود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. العدد، المعدود. تو المعدود جس کو گنا جا رہا ہے. تو العدد، المعدود، العدد ہے نمبر، المعدود ہے تھنگ کاؤنٹڈ، جو چیز آپ گن رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، معدود. آپ دیکھیں یہ گنتی ہم نے پہلے بھی سیکھی تھی، لیکن مذکر کے لیے. اب ہم سیکھ رہے ہیں مؤنث کے لیے. تو وہاں تھا 11 طالباً، یا ہے 11 طالبۃ. وہاں تھا 12 طالباً، یا ہے
اسنتا عشرتا طالبتن، ٹھیک ہے جی، 11-12، اس میں آپ دیکھیں 11-12 میں یہ ایک رول لگتا ہے کہ اس میں سب کچھ مؤنث جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ثلاث عشرتا طالبتن، تو یہاں طالبتن گن رہے ہیں تو العدد یعنی نمبر کا پہلا حصہ مذکر ہو گیا ہے، دوسرا حصہ مؤنث ہے، اور جو چیز ہم گن رہے ہیں وہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہے، لیکن عام طور پر گنتی میں چل جاتا ہے کہ بس جیسے بھی آپ گن لیں، تو وہ عرب جو ہے نا ٹینشن نہیں لیتے، تو ہر اعتبار سے چل جاتے ہیں۔ لیکن پراپر اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو پراپر سیکھنے میں کیا ہے کہ 13 جو ہے نا اس میں کیسے گنیں گے، العدد نمبر کے 2 حصے ہو جائیں گے، پہلا حصہ جو ہے وہ مخالف ہوگا، دوسرا حصہ موافق ہوگا جو چیز آپ گن رہے ہیں۔ تو ثلاثہ ہم چونکہ ادھر گن رہے ہیں مؤنث، تو ثلاثہ نمبر آ گیا مذکر، پھر عشرتا نمبر کا دوسرا حصہ آ گیا مؤنث، اور طالبتن بھی ہے مؤنث۔ پھر یہی رول لگ گیا 14 طالبتن، پھر 15 طالبتن، پھر 16، پھر 17، پھر 18، پھر 19 اور 20 پھر علیحدہ، ٹھیک ہے۔ 20 ہم نے مذکر کے لیے بھی پڑھا تھا، 20 طالباً، اور یہاں ہے 20 طالبتن۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیں، یہ عدد معدود ہو گئے 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک المعدود۔ المعدود کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ گن رہے ہیں، یہ تمییز کی صورت میں آئے گا، تمییز کی صورت میں آئے گا، ٹھیک ہے جی، تمییز کی صورت میں آئے گا۔ تمییز کیا ہوتی ہے؟ تمییز ہوتی ہے واحد منصوب نکرہ، واحد منصوب نکرہ، تمییز کی صورت میں آئے گا 11 سے لے کر 99 تک۔ تو ڈاکٹر آصف صاحب نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سے پوچھا کہ عبدالرحیم صاحب یہ 11 سے لے کر 99 تک تو تمیز کی صورت میں آتے ہیں، لیکن 1 سے لے کر 10 تک تمیز کی صورت میں کیوں نہیں آتے؟ تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ وہ بدتمیز ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 10 تک وہ بدتمیز ہیں، اور 11 سے لے کے 99 تک یہ تمیز والے۔ تو فرام 11 to 99 جو بھی چیز آپ گن رہے ہیں وہ تمیز کی صورت میں گیا۔ آپ دیکھیں نا طالبتن، تو یہ تو ایک طالبہ جس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، طالبتن اگر میں یہاں لکھوں تو طالبتن کا کیا مطلب ہے؟ ایک طالبہ، ٹھیک ہے، اسی کو منصوب کریں، طالبتن ایک طالبہ منصوبہ لیتے، تو گن تو رہے ہیں ہم 13 طالبان، 14، 15، 16، تو یہاں تو طالبات آنا چاہیے، یہی سینس بنتی ہے نا کہ 14 طالبات، 15 طالبات، 16 طالبات، تو جمع آنی چاہیے طالبات کی۔ لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، عربی میں 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے وہ تمیز کی صورت میں آتا ہے، اور تمیز کیسے ہوتی ہے؟ واحد منصوب نکرہ، واحد ہوگی، ٹھیک ہے، منصوب ہوگی، نکرہ ہوگی، الف لام بھی نہیں آ سکتا، پیش زیریں بھی نہیں آ سکتی، اور طالبتان یا طالبات بھی نہیں آ سکتی، تمیز۔ اس تمیز کو آپ نے یاد میں رکھنا ہے۔ تمیز کا کیا کام ہے؟ تمیز کی ایک تعریف پہلے بھی لکھائی تھی، دوبارہ لکھ لیں، جملے میں موجود ابہام کو دور کرنا، ٹھیک ہے، جملے میں موجود ابہام کو دور کرنا، تو یہ تمیز کا کام ہے۔ تمیز کیا کام کرتی ہے کہ جملے میں جو ابہام موجود ہوتا ہے اس ابہام کو وہ دور کر دیتی ہے، تو یہ ہے تمیز، ناٹ بدتمیز۔ اچھا جی، اب کیا ہے جی؟ اب کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ دین رائٹ دیم ریپلیسنگ دا فگر ود ورڈس۔ ان کو پڑھیں، ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس، ان کو جملوں کو پڑھیں، اینڈ دین ری رائٹ دا ریپلیسنگ دا فگر۔ یہ جو فگر آیا ہے نا 19 سنتن، اس کو ہم نے اس حروف میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں 19 آیا ہے تو سنی کیا آ جائے گا؟ 19 سنتن، 19 سنتن۔ تو جہاں جہاں یہ لیٹر آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ میتھمیٹیکل جو حروف ہیں وہ آ رہے ہیں، 19 لکھا ہے، 19 لکھا ہے، تو اس کو ہم نے حروف میں تبدیل کر دینا ہے کہ 19 سنتن۔ کم سنوں کا تمہاری عمر کتنی ہے؟ سنی 19 سنتن، میری عمر 19 سال ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا ہے قرأنا، ہم نے پڑھا، اور آگے 14 ہیں، تو کیسے؟ یہ 14 لکھے، 14 لکھے، تو کیسے ہوگا؟ قرأنا 14
14 صفحة من هذا الكتاب، ہم نے پڑھے 14 صفحات اس کتاب میں سے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ نمبر لکھا ہوا ہے وہاں وہاں آپ نے نمبر کی جگہ کیا کر دینا ہے، حروف جو ہے وہ داخل کر دینے ہیں۔ سو اٹس ایزی، یہ آگے بس اسی طرح کی ایکسرسائز ہے، یہ بہت سمپل سی ہے، بس اس میں انشاءاللہ آپ کر لیں گے یہ ہے مسئلہ، ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ایکسرسائز کیا ہے؟ نیکسٹ ہے جی کاؤنٹ فرام 11 to 12 with each of the following words as معدود، 11 سے لے کر 20 تک گنے، کتابن کو معدود رکھتے ہوئے، طالبتن کو معدود رکھتے ہوئے، یعنی 11 طالبہ، 12 13 14 15 اسی طرح 20 تک۔ دقیقہ کہتے ہیں منٹ، گھڑی میں اتنے بج کے اتنے منٹ ہو گئے ہیں۔ یومن دن، سیارتن کار، رجل آدمی، سنتن سال، قریتن بستی، طالبن طالب علم۔ تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے جو بھی 11 سے لے کر 20 تک جو بھی یہ ہیں، ان کو 11 سے لے کر 20 تک آپ نے گننا ہے۔ 11 طالب علم، 12 طالب علم، 13 طالب علم۔ مذکر مؤنث کا آپ نے تھوڑا خیال رکھنا ہے، پرانی گنتی بھی ذرا نکال لیں اور یہ والی گنتی بھی، تو مذکر مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہوم ورک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی آپ کی پریکٹس کے لیے ہوم ورک آپ کو انشاءاللہ کوئی ایسا دیں گے جو زیادہ متعلق ہو ہمارے فہم قرآن سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہوم ورک آپ کو ایسی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا دیا جائے جو فہم قرآن سے زیادہ متعلق ہو۔ تو گنتی بھی قرآن میں آتی ہے لیکن نسبتاً کم آتی ہے، تو لہذا انشاءاللہ کوئی آپ کو ایسا دیں گے جس میں زیادہ ہو قرآن سے متعلق بات ہو۔ اچھا جی، اب نیکسٹ ایکسرسائز کیا ہے جی؟ اچھا جی، اب آگے کیا ہے جی؟ اب یہاں پر دیکھیں کچھ وزن دیے گئے ہیں، fill in the blanks as shown in the example، اقرأ المثال ثم بالإخفاء فيما يلي على غراری، جملوں کو انہی کی مانند مکمل کریں۔ تو یہاں پر ایک وزن دیا گیا ہے، اس وزن کو آپ لکھیں گے۔ اس وزن کے اندر یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، جس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جوعانو کے ساتھ آپ کیا وزن لکھیں؟ جوعانو کے ساتھ وزن لکھیں فعلانو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ وزن، اس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا رحمانو، ٹھیک ہے، تو رحمانو کے اندر کیا ہے؟ شدت کا معنی پایا جاتا ہے، انتہائی رحم کرنے والا۔ اچھا جی، تو یہ اسی کا حامدن جوعانو، حامد جو ہے نا وہ انتہائی بھوکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب الطلاب، تو فعلانو کی جمع کیا ہے؟ فعلانو کی جمع ہے فعالن۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں شدت کی کوئی بات کرنی ہے تو فعالن، تو یہ وزن ہے فعلانو فعالن۔ پھر اسی طریقے سے مریم جوع، مریم بھوکی ہے، تو اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا، یہ زیادہ بڑا ہو گیا، چلے فعلا، ٹھیک ہے، فعلا فعلا، تو یہ وزن ہے فعلا، مریم جوعا، ٹھیک ہے، فعلا۔ الطالبات جیاؤن، تو یہ وہی وزن ہے، کیا ہے؟ فعالن، فعالن، یہ وہی وزن ہے، ایک ہی ہے۔ تو اب ان سب کے اندر شدت کا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ یعنی جب اس وزن پر کوئی بھی اسم آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر شدت کا معنی بلٹ ان ہوگا۔ آپ دیکھیں عطشانو، اگلا اسم دیکھیں، یہاں پر پہلا کیا؟ خالد عطشانو، خالد جو ہے نا وہ پیاسا ہے۔ اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ جملوں کو اسی طریقے سے فل کریں جس طرح ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ الطلاب، تو عطشانو، اب بہت سارے ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ فعالن کے وزن پر عطاشن، عطاشن، الطلاب عطاشن، بہت سارے طالب علم شدید پیاسے ہیں۔ پھر ہے میں جی اب خالد، یہاں ہم لے آتے ہیں مریم، تو مریم شدید پیاسی ہے، تو عطشا، ٹھیک ہے، عطشا، مریم شدید پیاسی ہے۔ اب یہاں پر ہم لے آتے ہیں الطالبات، الطالبات، تو کیا وزن ہے؟ عطاشن، وہی وزن ہے، الطالبات عطاشن، طالبات، بہت ساری طالبات شدید جو ہے نا وہ پیاسی ہیں۔ تو یہ ہے آپ نے دیکھا، یہ ہے سارا کام جو ہے کرنا ہم نے۔ اچھا جی،
اگلے صفحے پہ چلے. اگلے صفحے پر بھی یہی کام جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے. اب یہ کیسے ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو وزن وہی ہے, اس وزن کے مطابق ہی ہم نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی ابراہیم شبعان. شبعان کا مطلب فل یعنی اتنا کھایا ہے کہ وہ فل ہو گیا ہے. تو اب ہم نے کہنا ہے طالب علم بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, تو کیسے کہیں گے الطلاب شباعن. الطلاب شباعن, طالب علم بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں. اچھا جی. پھر ہے جی مریم شبعہ. مریم کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے. پھر ہے جی الطالبات شباعن, طالبات کے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں. پھر ہے جی المدرس غضبان, استاد غصے میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کہنا ہے جی چلو استادوں کی بات کر دیتے ہیں. استادوں کو غصہ اچھا لگتا ہے, طالب علموں کو نہیں اچھا لگتا. المدرسون بہت سارے استاد, تو غضابن وہ سارے غصے میں بھرے ہوئے ہیں. کیوں خیر ہو, تمام اساتذہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں. اچھا جی. اب استانی صاحبہ جو ہے نا وہ بہت غصے میں ہے, تو المدرسۃ تو کیا ہوگا غضبہ, بہت غصے میں ہے, غضبہ. اور المدرسات تمام استانیہ, المدرسات غضابن. ٹھیک ہے جی. المدرسات غضابن, تمام استانیہ بہت غصے میں ہیں. نیکسٹ ہے جی یوسف کسلان. یوسف جو ہے نا وہ انتہائی سست ہے, اور یہاں پر ہم پھر جو مرضی لکھ دیں. ٹھیک ہے جی. الاولاد کسالہ, بچے جو ہے نا وہ بہت سست ہے. اور یہاں کوئی مؤنث جو ہے نا وہ سست ہے, تو مریم کسلا, مریم جو ہے نا وہ سست ہے. اور یہاں پر البنات, بیٹیاں جو ہے نا وہ بہت سست ہیں. تو یہ ہے, یعنی اس کے اندر نوٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شدت کا معنی. ٹھیک ہے, ان سب کے اندر شدت کا معنی ہے. تو قرآن حکیم کے اندر بھی جب یہ وزن آئے تو آپ نے وہاں پر بھی یہ نوٹ کرنا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو یہ شدت کے معنوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ ہمیں ملیں گے. نیکسٹ چلے جی. نیکسٹ کیا ہے, لرن دا فالوئنگ, سیکھیں. لما از ایکول ٹو لماذا. لماذا کا مطلب کیا ہے, کیوں. ٹھیک ہے جی, کیوں یا وائی. ٹھیک ہے, وائی آر یو ڈوئنگ دس. تو کیوں, لما بھی کیوں کے لیے ہے, لماذا بھی کیوں کے لیے ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں. لما خرجت من الفصل, تو کیوں نکلا کلاس سے. یا اخرجت من الفصل, کیا تو نکلا کلاس سے. نعم جی ہاں. لما کیوں, اور یہاں اس کے ساتھ یہ پڑھا ایسا جاتا ہے ہا کی ضمیر, لما ایسے پڑھا جاتا ہے, کیوں. اچھا جی. لما ضربت حاضل ولدا, کیوں تو نے مارا اس بچے کو. ضربت حاضل ولدا, کیا تو نے مارا اس بچے کو. نعم جی ہاں. لما کیوں تو نے اس بچے کو مارا. تو لما اور پڑھا کیسے جائے گا, لما کی طرح پڑھا جائے گا. بہرحال چلے, یہ بھی کہیں نہ کہیں عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اچھا جی. نیکسٹ جو چیز ہے جی وہ بڑے مزے کی ہے. رائٹ دی منصوب اینڈ مجرور فارم آف دا فالوئنگ. ٹھیک ہے, اوہ اتنی مشکل چیز آ گئی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا. وین آئی سے دن اٹس مرفوع, وین آئی سے دن اٹس منصوب, when I say then it's مجرور. so dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا کرنا ہے, تو یہاں پر مرفوع کو منصوب اور مجرور میں تبدیل کرنا ہے. تو کتابن ہے تو کیا ہو گیا, منصوب کیا ہو جائے گا کتابن, مجرور کیا ہوگا کتابن. حامدن حامدن حامدن, خالدن خالدن خالدن, بیتن بیتن بیتن, رجلن رجلن رجل. تو یہ آپ کر لیں, اٹس ویری ایزی.
ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب اس کو یہاں پر کیوں لے کے آئے ہیں؟ صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آخر میں گول تا ہو، کوئی ایسا اسم ہو جس کے آخر میں گول تا ہو، تو جب اس کو منصوب بنائیں گے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ گول تا کی صورت میں، گول تا کی جو صورت میں آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا منصوب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم جب بھی منصوب کرتے ہیں تو گول تا کا اضافہ ہوتا ہے نا، جیسے یہاں دیکھیں کتابن گول تا کا اضافہ ہوا، حامدن الف لگائیں گے، الف کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اگر غلط کہہ دیا تو الف کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتابن کتابن الف کے ساتھ، حامدن تو کیسے کریں گے؟ الف لگا کے اس کے اوپر دو زبر لگائیں گے، حامدن، خالدن الف لگا کے اس کے اوپر دو زبر لگائیں گے، خالدن، بیتن رجلن تو الف کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہو جس کے آخر میں گول تا ہو، تو جب اس اسم کو ہم منصوب کریں گے تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اس کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جناب، اس وجہ سے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب لے کے دو ایسے اسم ہوتے ہیں، ایک ہے یہ گول تا، اور ایک اور ہے کہ آخر میں الف اور حمزہ ہو، او ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے کوئی اسم ہو جس کے آخر میں الف ہو اور جو ہے نا جیسے الماء، ٹھیک ہے؟ الماء، تو جب ہم اس کو منصوب کریں گے تو الف نہیں لگائیں گے، الماء کر دیں گے۔ تو دو ہی ایسے کے طریقے ہیں کہ آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا، ایک یہ ہے کہ آخر میں گولتا ہو، دوسرے یہ کہ آخر میں حمزہ ہو اور حمزہ سے پیچھے الف ہو، تو وہاں الف کا اضافہ نہیں ہوتا، ورنہ جب بھی ہم اسم کو منصوب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ لیسن جو ہے نا یہ لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اچھا جی، ہاتی، ہاتی جو ہے نا یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب لکھیں، ہاتی کا مطلب ہے لے آؤ، لے آؤ لیکن مذکر، ٹھیک ہے؟ پھر ہاتو تم سب لے آؤ، ٹھیک ہے؟ پھر ہاتی تم مؤنث لے آؤ، ہاتینا یا خواتو تم سب مؤنث لے آؤ، ٹھیک؟ تو یہ ہاتو کیا ہے؟ یہ ہاتو فعل امر ہے، لیکن یہ ٹائم لگے گا ہمیں یہ سیکھنے میں کہ یہ کیسے فعل امر ہے۔ انشاءاللہ ہم جب تھوڑا سا پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہم پھر بھی نہیں ہمیں سمجھ آئے گا، ہیں تو یہ بہت لیٹ جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیسے والا فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب آپ کر بھی آ جائے گی نا پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیسے والا فعل امر ہے۔ تو دعا کریں پھر جلدی سے آپ کر بھی آ جائے تاکہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے والا فعل امر ہے۔ جی لو جی لاسٹ ایکسرسائز، اکتب الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النبا، رائٹ دا فرسٹ 5 آیتس آف سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ نبا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا اپنا کام ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں کہ پہلی 5 آیات جو ہے نا ان کو آپ نے لکھنا ہے ان 3 صورتوں کی۔ الحمدللہ لیسن مکمل ہو گیا، تھکا دیا اس لیسن نے نا، تھکا دیا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈز کیا ہیں جی؟ مجلۃ میگزین، رسالہ، مجلات اس کی جمع ہے۔ راکبن، راکبن سواری، رکابن اس کی جمع ہے۔ پھر شقۃن، شقۃن کہتے ہیں فلیٹ کو، کیونکہ بڑی عمارت ہوتی ہے نا تو عمارت کے اندر فلیٹس ہوتے ہیں، تو فلیٹ جمع ہے شققن، بہت سارے فلیٹس۔ پھر عمارتن، عمارت، عمائرن اس کی جمع ہے، عمائرو، عمائرو اس کی جمع ہے۔ سنن، سنن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے بھول گیا، سنن کا کیا مطلب ہے، میں پھر دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ کلمتن، کلمہ، لیٹر، ٹھیک ہے جی، لیٹر۔ سورتن، سورت۔ اچھا اس میں تھوڑا سا فرق آپ نے کرنا ہے، یہ جو سورت ہے، سورت تو یہ ہے یعنی سورۃ الرحمن، سورۃ القمر، سورۃ المائدہ، اور یہ جو سورت ہے یہ ہے تصویر، تصویر سے، تو تھوڑا سا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ تو سورتن، سور تصویر، سورت، سورت ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ سورن۔ جا فعل ہے وہ آیا، کوا اس نے استری کیا، خادمن، خادم
للمذکر والمؤنث، یہ اب اسپوکن میں انہوں نے کر دیا، ورنہ پہلے یہ خادمہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ خادمہ ایسے ہوتا تھا، مؤنث کے لیے خادمہ ہوتا تھا، یہ کہہ رہے ہیں للمذکر والمؤنث کے لیے خادمہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خادمہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا جی مکمل ہمارا۔ اچھا سنن رہ گیا، اس میں میں دیکھتا ہوں یہاں پر اگر اس کتاب میں کیا پتہ سنن کا معنی دیا ہوا ہو تو پھر آپ کو میں بتا، یہ سنن ہے ٹوتھ، دانت، تو مل گیا جی ہمیں، سنن کا مطلب ہے دانت، تو یہاں پر بھی کچھ دیے گئے، تو سنن کا مطلب ہے دانت۔ اچھا جی، تو اسنان اس کی جمع ہے، ٹوتھ ٹیتھ، ٹیتھ ہونا چاہیے، پھر سنن ٹیتھ ہونا چاہیے اور اسنان ٹوتھ ہونے چاہیے، تو دانت، بہرحال اردو میں تو دانت جمع کیا ہوگی، دانتوں ایسے کر کے جمع ہوگی۔ چلے تو جناب علی کیا ہو گیا، ہائے ہائے، چھٹا لیسن جو ہے نا ہمارا مکمل ہو گیا، اور یہ بہت لمبا ہو گیا۔ کل میری خواہش تھی کہ کل ختم ہو جائے، اور آج بھی یہ ختم ہوتے ہوتے جو ہے نا ختم ہو گیا، اس نے کہا نہ بچوں اتنی آسانی سے تو میں نہیں ختم ہونے والا۔ اچھا جی، تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 7۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھک گئے ہیں تب بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نہیں تھکے تب بھی پڑھیں گے، پڑھنا تو ہے ہم نے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے ہماری یہ کلاس ہے، تو آپ بے شک تھک گئے ہیں، پڑھیں گے ہم پھر بھی، تو دیکھتے ہیں، چلیں جتنا ٹائم ہے نا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑے ہی رہ گیا، لیکن ہم جتنا ہو سکا اتنا ہم پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، لیسن نمبر 7 کے اندر چونکہ کنسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے نا، تو اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو فعل ماضی کے اندر اب جمع کے صیغے یہاں پر آئیں گے، ہم دیکھیں گے جب بھی فعل آئے گا تو ہم دیکھیں گے فعل اور فاعل تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ الابو، الابناؤ، ابا جان اور بیٹے۔ الابناؤ میں آپ نے یہ تصویر ذہن میں رکھنی ہے کہ عربی میں جمع کم از کم 3 کے لیے آتا ہے، تو یہاں 3 بیٹے تو کم از کم ان کے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو الابو ابا جان۔ این ذہبتم بعد درسی یا ابنائی، تو پاسٹ ٹینس ہے ذہبتم، ٹھیک ہے، یہ ہے ذہبتم، تو ذہبتم میں فعل اور فاعل کون سا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ذہبتم، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ جو ہے نا ذہب فعل ہے، تم فاعل ہے، ذہب فعل ہے، تم فاعل ہے، تو جو بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، فاعل ہوتا چلا جائے گا، تو ذہب فعل، تم فاعل، تو این ذہبتم، کہاں گئے تم سب، ٹھیک ہے، اب ذہبتم انتم کے جگہ جا کے بنتا ہے نا، تو ذہبتم تم سب کہاں گئے، بعد درسی درس کے بعد، تو بعد کیا ہے ظرف اور درسی مضافل ہے، تو بعد درس درس کے بعد، یا ابنائی اے میرے بیٹو، کہاں گئے تم سب درس کے بعد، یا ابنائی اے میرے بیٹو، الابناؤ بیٹے کہتے ہیں، ذہبنا، ٹھیک ہے جی، ذہبنا، آپ دیکھیں ذہبنا میں فعل اور فاعل ہم نے تلاش کرنا ہے، ذہبنا، ذہبنا، تو ذہب جو ہے نا یہ فعل ہے، نا جو ہے وہ کیا ہے، فاعل ہے، ذہب فعل، نا فاعل، تو ذہبنا ہم گئے، الی الملعبی پلے گراؤنڈ کی طرف، تو الی الملعبی کیا ہے، جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو جار مجرور کو ہم کیا لکھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے جملے فعلیہ ہے، تو جارن و مجرورن، شبہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، جارن و مجرور شبہ جملہ، اور کہیں گے کیا، متعلق فعل، خبر نہیں کہنا، اوکے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے خبر نہیں کہنا، کہ یہ خبر نہیں ہے، خبر جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے، تو ذہبنا الی الملعبی ہم گئے پلے گراؤنڈ۔ اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے جی، کرۃ القدمی، کرۃ القدمی کا مطلب فٹ بال، کرۃ القدمی، کیا کھیلے تم فٹ بال، لعبتم تم سب کھیلے، ام کرۃ السلتی، یا تم سب کھیلے باسکٹ بال، تو کرۃ القدمی فٹ بال اور کرۃ السلتی باسکٹ بال، تو تم سب کھیلے فٹ بال یا باسکٹ بال، الابناؤ بیٹے کیا کہتے ہیں، لعبنا ہم کھیلے، الیوم آج، لعبنا لعب فعل نا فاعل، تو لعبا لعب، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، وہ بڑی پیاری سی آیت ہے، تو لعبنا اس میں بھی لعب کھیل کے لیے، تو لعبنا ہم کھیلے، لعب فعل نا فاعل، الیوم ظرف، لعبنا ہم کھیلے آج، کرتا، تو کرتا کیا ہے، مفعول بہ وہو مضاف، القدمی
مضاف الیہ. ہم کھیلے آج فٹ بال. لعبنا ہم کھیلے. کرۃ السلتی باسکٹ بال. کرۃ مفعول بہ وہو مضاف السلتی مضاف الیہ. ہم کھیلے باسکٹ بال فی الاسبوع الماضی پچھلے ہفتے. اسبوع کہتے ہیں ویک، ٹھیک ہے. تو لاسٹ ویک وی پلیڈ باسکٹ بال، تو پچھلے ہفتے ہم کھیلے باسکٹ بال. فی الاسبوع الماضی، فی حرف جر ہے، الاسبوعی اسم مجرور وہو منعوت، الماضی نعت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلیں جی. اب پھر غور کریں. الابو اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، کیا تم آج لائبریری نہیں گئے؟ ٹھیک ہے. اما ذهبتم ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، مضارع کی نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، مستقبل کی نفی کے لیے لن استعمال ہوتا ہے. وہ ہم نے سیکھنا ہے، ابھی سب کچھ ہم نے جو ہے نا وہ سیکھنا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. جی تو کیا ہے؟ ما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، کیا نہیں گئے تم لائبریری آج؟ بلا، تو ماضی کی نفی کے لیے ما، تو جواب کیا ہے؟ سوال کے اندر اگر نفی ہو تو جواب کس طرح آتا ہے؟ بلا سے. الابناء بلا، کیوں نہیں؟ ذهبنا ہم گئے. بلا حرف الجواب ہے، ذهبنا فعل، ذهب فعل نا فاعل. بلا ذهبنا کیوں نہیں ہم گئے. الابو ماذا قرأتم ہناک، وہاں تم نے کیا پڑھا. ماذا قرأتم ہناک، وہاں تم نے کیا پڑھا. قرأ تم، قرأ فعل تم فاعل، تو جہاں بھی فعل آئے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے فعل اور فاعل دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. الابناء قرأنا الصحف، ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھی وہاں اخبار پڑھی. ٹھیک ہے. صحف جو ہے نا مختلف معنوں میں آتے ہیں، تو میگزینس کے معنوں میں بھی آ جاتے ہیں، صحیفہ قرآن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اخبار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ معنوں میں یہ صحف استعمال ہوتا ہے. تو قرأنا الصحف، وہاں ہم نے پڑھا قرآن، یا سوری یہاں اخبار کے معنوں میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کے آئے تھے، تو قرأنا الصحف ہم نے وہاں پڑھے قرآن کو. اچھا جی آگے چلیں جی. سمعتم الاخبار، سمعتم سنی تم نے، الاخبار خبریں. ٹھیک ہے. خبر کی جمع اخبار. سنی تو سننے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ریڈیو سے سننے، تو اس طرح. اسمعتم الاخبار، کیا تم نے خبریں سنی. من الاذاعۃ، اذاعہ کیا کہتے ہیں؟ ریڈیو اسٹیشن کو. اچھا قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اذاعوا. ٹھیک ہے. اذاعوا، اذاعوا ذاؤ بھی. منافقین کو جب کوئی خبر ملتی تھی نا کہ جیسے کوئی قبیلہ جو ہے نا تو وہ کوئی مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ریڈیو اسٹیشن بن جاتے تھے، بی بی سی بن جاتے تھے، اور جناب پورے جو ہے نا مدینہ میں بات پھیلا دیتے تھے کہ حملہ ہونے لگے، حملہ ہونے لگے، حملہ ہونے لگے. حالانکہ ابھی وہ خبر پتہ نہیں صحیح ہے، خبر پتہ نہیں غلط ہے، کیا مسئلہ ہے اس خبر میں، ابھی بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی تھیں. لیکن اذاعوا بھی، یہ ریڈیو بن کے نا، تو اذاعۃ اسی سے ریڈیو بنا، تو ریڈیو بن کے یہ جو ہے نا خبر کو جو ہے نا وہ نشر کر دیتے تھے. تو یہ ان کے اوپر نقد کی گئی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. تو ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بات بتا دی جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو وہ بات بتا دی، تو سمجھ لیں کہ پھر آپ جو ہے نا آپ نے فیس بک پہ چڑھا دی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ پوری دنیا کو ابھی بات پتہ چل گئی ہے. تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. یہاں منافقین کی عادت کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ ان کو کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ پھر جو ہے نا وہ پھیلا دیتے ہیں بات کو. تو نہیں پھیلانی چاہیے باتیں. پیٹ جو ہے نا وہ ذرا بڑا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پیٹ جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو اذاعہ ریڈیو اسٹیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب تو بچوں کو ریڈیو کا بھی نہیں پتہ کہ ریڈیو کیا چیز ہوتی ہے. تو اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ، کیا تم نے خبریں سنی ریڈیو اسٹیشن سے. الیوم آج، کیا تم نے آج ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ الابناء کہتے ہیں نعم جی ہاں. سمعنا ہا، ہم نے سنا انہیں. سمعنا، سمع فعل نا فاعل ہا مفعول بہ. سمعنا ہا، سنا ہم نے انہیں. اور ہا کی ضمیر کیوں آئی الاخبار کے لیے؟
وہ ہماری ایک بیٹی ہے چھوٹی سی، وہ بتائے گی، ٹھیک ہے، وہ کمنٹ میں نیچے لکھتی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ سارے ہماری کلاس میں نا، میرے خیال ہے جو ہماری آن لائن کلاس میں سے زیادہ لوگ بڑی عمر کے ہیں، تو جو وہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں، اسی لیے میں زیادہ کمنٹس والی باتیں نہیں کرتا. لیکن ایک ہماری بیٹی ہے وہ لکھتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں پڑھتا ہوں، آپ جو بھی کمنٹ کرتے ہیں تو اس کو میں پڑھتا ہوں. تو سمعناہا، سنا ہم نے انہیں. تو کیا ہے، ہا کی ضمیر کیوں آئی الاخبار کے لیے؟ تو وہ کیا ہے جی، کل جمعین مؤنث. تو کل جمعین مؤنث کا قاعدہ لگے، غیر عاقل جمع کے لیے واحد مؤنث والے صیغے جو ہے استعمال ہوتے ہیں. الابو من ای اذاعۃ سمعتم، کون سے ریڈیو اسٹیشن سے تم نے خبریں سنی؟ ٹھیک ہے جی. الابناء سمعنا، ہم نے سنی، من ثلاث اذاعات، 3 ریڈیو اسٹیشن سے. کون کون سے 3 ریڈیو اسٹیشن سے جنہوں نے سنی ہے؟ سمعنا، ہم نے سنی، من اذاعۃ الریاض، ریڈیو ریاض سے، و اذاعۃ القاہرۃ، اور ریڈیو قاہرہ سے، و اذاعۃ لندن، اور ریڈیو لندن سے، جس کو میں کہہ رہا تھا بی بی سی لندن. تو اذاعۃ لندن، بی بی سی لندن. اچھا جی، تو یہ خبریں سننی چاہیے، ٹھیک ہے. تو خبروں کے بارے میں اچھا پتہ ہونا چاہیے. آگے کیا ہے جی، الابو. ٹھیک ہے، بچے ذرا تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، بہت چھوٹے بچوں کے لیے تو اچھی نہیں ہوگی خبریں، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو سنائیں. اچھا ٹھیک ہے. الابو سمعت، میں نے سنا، ان المدیر، کہ پرنسپل، مریض، بیمار ہے. ٹھیک ہے. تو سمعت فعل فاعل، ان من اخواتی ان، المدیر اسم ان منصوب، مریض خبر ان. تو سمعت ان المدیر مریض، میں نے سنا ہے کہ جو پرنسپل ہے وہ بیمار ہے، وانہ فی المستشفى، اور وہ ہسپتال میں ہے. واو حرف عطف، ان من اخواتی ان، ہو اسم ان منصوب، فی المستشفى جار و مجرور، شبہ جملہ خبر ان. اصحیح ھذا، کیا یہ صحیح ہے؟ نعم، جی ہاں یہ صحیح ہے. ھذا صحیح، یہ صحیح ہے. شفا اللہ، اس کے اندر آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، کیا کیا چیز آئی ہے. شفا جو ہے نا فعل ہے، شفا فعل ہے، اور ہو کی ضمیر آئی ہے. تو یہ ہو کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ یہ آئی ہے مفعول بہ کے طور پر. شفا اللہ، اللہ اسے شفا دے. اور اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیمار ہو اور کہے جی میں بیمار ہوں، تو ہم نے کہنا ہے اللہ تجھے شفا دے، تو کیا کہیں گے؟ شفا کاللہ، اللہ تجھے شفا دے. اگر کوئی عورت ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شفا کلہ، اللہ تجھے شفا دے. اگر کوئی عورت دور ہے تو شفا اللہ، اللہ اسے شفا دے. تو یہاں چونکہ مرد کی بات ہوئی ہے تو یہ شفا اللہ. تو شفا دے، صحت یابی دے. کون دے؟ اللہ، اللہ صحت یابی دے، ہو اسے. اچھا جی، تو یہ شفا اللہ. تو یہ دعا جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے کہے میں بیمار ہوں تو شفا کاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ فرماتے تھے، جب کوئی کہتا میں بیمار ہوں تو کہتے لا بأس، لا بأس. ٹھیک ہے، لا بأس کا مطلب کیا ہے؟ غم نہ کرو، طہور انشاءاللہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، جب کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں تو فرماتے لا بأس، غم نہ کرو، طہور، یہ تمہیں پاک کرے گی. بیماری جو ہے نا انسان کو پاک کرتی ہے. انسان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس سے بھی گناہ جو ہے نا وہ جھڑ جاتے ہیں. تو اگر جو ہے نا انسان کو کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، تو اس سے گناہ جو ہے نا وہ مسلسل اس تکلیف کی وجہ سے جھڑتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو بخار کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے وہ پتے جو زرد ہو نا اور ہوا چلے تیز، تو خزاں کے موسم میں وہ زرد پتے جس تیزی سے جو ہے وہ گرتے ہیں، اس طریقے سے انسان کے گناہ گرتے ہیں. کب؟ جب اسے بخار کا معاملہ درپیش ہوتا ہے. تو جو بھی بندے مومن کو تکلیف ہو تو انشاءاللہ وہ اگر اس پر صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کو دور کرنے کا وہ ذریعہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں بندے مومن کے لیے تو ہر چیز خیر ہی ہوتی ہے.
کہ اگر کوئی بیماری آ جائے اللہ کی طرف سے، اس پر اگر وہ صبر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، الفاظ بڑے پیارے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ کوئی بیمار ہو تو ہم نے بھی یہ الفاظ کہنا سیکھ لیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اچھا جی، شفاہ اللہ، اللہ جو ہے نا اسے شفا دے، آمین۔ ٹھیک ہے، یہ اسم الفعل ہے جی، آمین کیا ہے؟ اسم الفعل ہے۔ یہ بھی تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کرے، اللہ قبول کرے، یہ بھی ایسا، ٹھیک ہے، آمین، یا اللہ قبول کرے ایسا ہی ہو، تو بہت سارے اس کے معنی لیے جاتے ہیں، تو آمین۔ متى دخل المستشفى، کب وہ داخل ہوا ہسپتال میں؟ متى، کب، داخلہ فعل ماضی، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، المستشفى مفعول به، تو متى دخل المستشفى، کب وہ داخل ہوا اسپتال میں؟ ٹھیک ہے، ایک نقطہ ہے جو اگر آپ کو سمجھ آئے تو داخلہ کا فاعل جو ہے نا مستتر ہے، ٹھیک ہے، اگر میں پڑھ دوں کہ اب یہ جو ہے نا یہ مبنی ہے، یہ المستشفیٰ بھی مبنی ہے، تو اگر میں اس کو فاعل بنا دوں تو کیا ہوگا؟ ہسپتال داخل ہوا، تو وہ تو میننگ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گی، تو داخلہ کا فاعل مستتر ہے، المستشفیٰ مفعول بھی ہے، وہ داخل ہوا ہسپتال میں۔ متى دخل المستشفى، کب وہ داخل ہوا اسپتال میں، تو کب ہے جی؟ داخلہ قبل ثلاثة ایام، وہ داخل ہوا ہے 3 دن پہلے، وہ داخل ہوا ہے 3 دن پہلے، تو کیا ہے جی؟ شفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے؟ شفا دے۔ جی، تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہماری اس کتاب کا صفحہ مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں پر آج ہم رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے لیسن 7 کا بھی شروع کر دیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی اگلے ہفتے اس کو بھی مکمل کر لیں گے، اور 8واں تو پھر ویسے چھوٹا سا ہی ہے، تو 8واں تو انشاءاللہ جلدی سے ہو جائے گا، تو کوشش ہے ہماری کہ ہم تھوڑا سا سپیڈ اپ ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ کتاب جو ہے نا وہ ہماری مکمل ہو۔ عربی بہت ہے سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، عربی ختم نہیں ہوتی، تو آپ نے پریشانی نہیں لینی، ٹھیک۔ تو یہاں تک آپ نے سیکھا آج لیسن 7 کا یہ فرسٹ پیج ہم نے کر لیا، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سیکنڈ پیج سے شروع کریں گے۔ آپ ریویژن کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کنسیپٹ ایک دفعہ سننے سے سمجھ نہیں آتا، تو دوبارہ سن لیں، 12 سن لیں، تو کوشش کریں کہ سنتے رہا کریں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ آسانیاں کرے گا۔ تو بس ابھی پھر ہم کلاس یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔